بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ ماہ محرم، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی توقیر، اس کی تکریم ابتدائے آفرینش سے، ابتدائے کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضل اور کرم والا مہینہ بنایا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، کوئی تنقید یا تنقیص یا کوئی ناسبی رافضی وغیرہ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس کو فضیلت کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بڑے بڑے انبیاء کرام کی مناسبت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی دن شہادت نصیب فرمائی۔ عاشوراء کے دن سے، 10ویں محرم کے دن کی مناسبت سے بڑی مشہور باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ میں نے کہا نا، ابتدائے کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، اِنَّا عِنْدَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کتاب اللہ۔ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے تعداد 12 رکھی ہے۔ فیہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑے حرمت والے پہلے بھی بتایا ہے، ان میں ایک محرم ہے اور 3 لگاتار ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، جنت، سب چیز ان کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جس طرح روایت یا کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن ان کو نمرود نے جو آگ میں ڈالا تھا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو اسی دن فرعون کے قہر و ظلم و تشدد سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند ورفعنا مکانا علیہ، بلند مقام پر فائز کیا اسی دن۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا گیا، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی واپس لوٹائی گئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا گیا جس میں بھائیوں نے ڈال دیا تھا، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو رفع کیا گیا، اور آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلی بارش ہوئی وہ اسی دن تھی۔ اتنی ساری فضیلتوں کے ہونے کے باوجود علماء، فقہاء، بڑے بڑے صاحبان علم کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جو بندہ بھی اپنے اہل و عیال، دوست، احباب، رشتہ دار کے پر کوئی چیز خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کو اس کے لیے عافیت کا، خوشحالی کا سبب بنا دے گا۔ اور خصوصاً 10ویں محرم کو جو بندہ اپنے اہل و عیال پر
عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو پھر اپنے پورے سال کے گزرنے کی فکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو وہاں دیکھا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تو کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے جو نجات ملی، عظمت والا مہینہ ہے، ہم اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس دن کے روزہ رکھنے کے۔ اور بعد نے یہ کہا کہ اس ماہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بڑی اہمیت والا یہ روزہ آتا تھا، رمضان کے روزوں کی طرح۔ اب جو چاہے رکھے، جو چاہے اپنی ہمت، اپنی استطاعت، اپنی گنجائش، اپنی صحت کو دیکھ کر جو رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور خصوصاً میرا معمول جب سے یہ پڑھا ہے، 30 صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ یوم عاشور کے دن جو بندہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت سے بڑھ کر خرچ کرے گا تو پھر وہ پورے سال کھانے پینے، نان و نفقہ، رعایت، بود و باش، کمائی، رزق، روزی، وہ سارے کا سارا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ کہاں سے دے گا یہ وہ رزاق جانے، ان اللہ ورزاق ذو القوۃ المتین۔ عام تو کھاتے ہی ہیں نا، اس مناسبت سے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس حکم کی تابع داری کرتے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کن کن صحابہ سے، کون سے راوی کیسے ہیں، حدیث کی کون سی قسم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور 30 صحابہ نے اس کو آگے نقل کر دیا تو بس بات ختم۔ آگے جس کی مرضی عبادت کی، ریاضت کی، خرچ کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام پانے کی، وہ اس کی اپنی ہمت اور اپنی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا